السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کا مطلب کیا ہے اور ہٹلر نے کیوں یہودیوں کو قتل کیا تھا؟ ہولوکاسٹ یہودیوں سے متعلق دوسری جنگ عظیم کے دوران سبق آموز واقعات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہودی وہ قوم ہیں جن کے بارے میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی اچھی رائے نہیں پائی جاتی۔ شیکسپیئر جیسے ڈرامہ نگار نے بھی شائلاک نامی سود خور اور ننگ انسانیت کردار کو یہودی مذہب کا پیراہن پہنایا ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں پر جو سب سے بڑا الزام دھرا ہے کہ وہ قاتلین انبیاء علیہ السلام ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ان یہودیوں نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ قتل سے بھی دریغ نہ کیا۔ دنیا پر مسلمانوں کا 1000 سالہ دور اقتدار میں یہودی بہت عافیت میں رہے، اور یہ دور ختم ہوتے ہی انہوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ مسلمانوں کو ہی بنایا اور فلسطینیوں کی کمر میں چرا جا گھونپا۔ دنیا کی ہر قوم ان کی پست پردہ ذہنیت سے خائف ہے اور انہیں اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے مغربی اقوام نے انہیں اپنے ہاں جگہ دینے کے بجائے مسلمانوں کے سر لا تھونپا ہے۔ ان کی ذہنیت، تاریخ، عقائد اور انجام اس قرآنی آیت کا مصداق ہے کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں انفزم چینل۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہولوکاسٹ یونانی الفاظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب مکمل طور پر نظر آتش کر دینا ہے۔ اس سے مراد یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کم و بیش 60 لاکھ یورپی بنی اسرائیلیوں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران قتل کیا گیا، جس کا الزام نسل کشی کے ضمن میں نازی جرمنوں پر لگایا جاتا ہے۔ کچھ محققین کے نزدیک ہولوکاسٹ سے مراد صرف یہودی مقتولین نہیں ہیں بلکہ وہ تمام مقتولین جنگ عظیم ثانی ہیں جو اتفاقی قتل نہیں ہوئے بلکہ جنہیں نازیوں نے کسی پروگرام کے تحت باقاعدگی سے قتل کیا ہے، جن میں دوسری اقوام کے چیدہ لوگ، مذہبی رہنما، جنگی قیدی، ہم جنسیت کے دوران معذور ہونے والے مرد اور دیگر عسکری اور سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں۔ اس تعریف کے تحت ہولوکاسٹ کے مقتولین کی ایک تعداد 1 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ ان دونوں آراء میں کون سی گرین قیاس ہے؟ یہودی سچ بولتے ہیں یا دیگر محققین؟ کیا یہودیوں نے دنیا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دوسرے مقتولین کو بھی اپنا بنا لیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ صہیونیوں کے مطابق جنگ عظیم دوم کے سالوں قبل سے یہودیوں کو سول سوسائٹی سے نابود کرنے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں۔ 1930 کی دہائی میں ایسے قوانین بنائے گئے کہ آہستہ آہستہ یہودیوں کی معاشی و معاشرتی اور قانونی حقوق مانت پڑنے لگے۔ انہیں جرمن یورپی معاشرے میں تنہا کیا جانے لگا۔ ان قوانین کا مقصد یورپ کو غیر یورپیوں سے پاک کرنا تھا۔ 1933 میں قوانین کا ایک مجموعہ منظور کیا گیا جن کے مطابق اہم علاقے اور اہم مناصب یہودیوں سے خالی کرا لیے گئے۔ چنانچہ زرعی فارموں میں یہودی مزارعین سے لے کر کچہریوں میں یہودی وکلاء اور یہودی ججوں تک کو باہر نکال دیا گیا اور انہیں بری طرح مارا پیٹا گیا۔ اسکولوں، کالجوں اور اخبارات کے دفاتر، مختلف انجمنوں سے بھی انہیں قوانین کے تحت یہودیوں کا اخراج عمل میں لایا گیا۔ 1935 میں ہٹلر نے ایک تقریر کے ذریعے یہودیوں کو رہے سے تمام سول یہودیوں کے خلاف نازیوں کا یہ آغاز انجام تھا۔ اس مقصد کی خاطر ایسے کیمپس بنائے گئے جہاں یہودیوں کو غلام بنا کر لے جایا جاتا اور ان سے اتنی مشقت کرائی جاتی کہ وہ تھک کر مار دیے جاتے یا پھر بیمار ہو کر اور بھوکے رہ کر مار دیے جاتے۔ بچ جانے والوں پر طبی تجربات کر کے انہیں معذور کر دیا جاتا اور پھر انہیں موت کی آغوش میں پہنچا دیا جاتا۔ اس سب کے باوجود اگر کچھ لوگ بچ جاتے تو نازی جرمن انہیں گیس چیمبروں میں ڈال کر ہلاک کر دیتے۔ یورپ کے بعض عجائب گھروں میں نازی جرمنوں کے گیس چیمبروں کی باقیات اب بھی زائرین کے لیے رکھی گئی ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران جرمن نازیوں نے ہولوکاسٹ کے لیے جو اصطلاح استعمال کی، اس سے مراد یہودیوں کے مسئلے کا آخری حل تھا۔ یہ اصطلاح جرمن زبان سے متعلق تھی۔ صہیونی تاریخ دانوں کے مطابق جرمن کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل کے پروگرام میں ملوث تھا۔ جرمن وزارت داخلہ اور مسیح چرچ نے یہودیوں کا پیدائشی ریکارڈ دیا اور اس بات کا تعین کیا کہ کون سی بستی میں کون یہودی ہے۔ جرمن محکمہ ڈاک نے وہ خطوط متعلقہ حکام تک پہنچائے
جرمن وزارت خزانہ نے یہودیوں کی جائیدادوں کی تفصیلات مہیا کی۔ جرمن کاروباری اداروں نے یہودی تاجروں، یہودی ملازموں اور یہودی مزدوروں کے بارے میں جامع معلومات فراہم کی۔ جرمن محکمہ مواصلات نے یہودیوں کو ان کی ہلاکتی کیمپوں میں لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور ریل گاڑیاں مہیا کیں، یہاں تک کہ جرمن جامعات تک نے یہودی طلباء کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا اور یہودی تعلیمات و اسرائیلی لٹریچر نظر آتش کر دیا گیا۔ یہودیوں کے قتل عام اس تمام علاقے میں ہوا جو نازی جرمنوں کے زیر قبضہ تھا، جہاں اب کم و بیش 35 یورپی ممالک کی سلطنتیں قائم ہیں۔ اس سے قبل یہاں یہودیوں کی بستیاں آباد تھیں اور 1939 میں 7 ملین یہودی نفوس یہاں ہنستے بستے گھروں میں آباد تھے، جن میں 5 ملین کو یہاں قتل کر دیا گیا۔ پولینڈ اور روس میں قتل ہونے والے یہودیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ دیگر افراد اگر اپنا مذہب یا رائے تبدیل کر لیتے تو انہیں قتل سے بچا لیا جاتا تھا، لیکن یہودیوں کے لیے یہ رعایت بھی نہیں تھی۔ یہودیوں کے قتل میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے لیے بھی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ قبائل کے قبائل کو قتل کر دیا جاتا اور ان کے بچوں پر طبی تجربات کر کے انہیں بھی موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا۔ اس دوران فری میسنز کو بھی گرفتار کر کے ہلاک کیمپوں میں بھیجا گیا۔ ہٹلر کا پختہ نظریہ تھا کہ فری میسنز بھی یہودیوں میں سے ہیں، چنانچہ ان کیمپوں میں انہیں زبردستی سرخ کپڑے پہنائے جاتے اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک کی تعداد میں انہیں ان ہلاکتی کیمپوں میں نازیوں نے قتل کیا۔ نازی جرمن جن جن علاقوں کو فتح کرتے وہاں سے یہودیوں کو ختم کرتے جاتے، یہاں تک کہ جب پولینڈ کو فتح کیا تو اتنی بڑی تعداد کہ پول یہودیوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا، چنانچہ طویل غور و خوض کے بعد کم وقت اور کم لاگت میں قتل کے لیے زہریلی گیس استعمال کی گئی۔ پولینڈ کی سرزمین قتل یہود کی بہت بڑی امین ہے۔ 6 ہلاکتی کیمپوں سے شروع ہونے والا ہولوکاسٹ پولینڈ سمیت مقبوضہ ممالک میں 15,000 سے زیادہ کیمپ بنائے گئے۔ ان کیمپوں میں یہود سے بدترین مشقت لی جاتی اور پھر ضرورت ختم ہونے پر انہیں قتل کر دیا جاتا، جبکہ بے شمار یہودیوں کو دوران مشقت ہی ہلاک کر دیا جاتا۔ شروع میں یہ کیمپ شہروں سے باہر تھے، لیکن ٹرانسپورٹ کے وسیع اخراجات کے باعث ان کیمپوں کو یہودی آبادیوں کے قریب ہی منتقل کر دیا گیا۔ اس سے شدید ترین حالات روس کے مفتوحہ علاقوں میں پیش آئے، جہاں یہودیوں کو زندہ بھی جلایا گیا، اور جب گولی مارنے اور زندہ جلانے کا سامان میسر نہ آیا تو لاکھوں یہودیوں کو روس کے شدید ترین ٹھنڈے علاقوں میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ لوگ ٹھنڈی ہواؤں اور سردی سے مر گئے۔ اس سب کے باوجود 1941 کے آخر تک روس کے صرف 15% یہودی مارے گئے تھے۔ اس رفتار کو تیز کرنے کے لیے ایک بار پھر زہریلی گیسوں کو استعمال کیا گیا۔ یہودی نسل کو نصیحت و نابود کرنے کے عمل سالوں تک دہرایا جاتا رہا۔ یہودیوں نے اس سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی بلند کی، لیکن بے سود۔ کچھ کیمپوں میں نوجوان یہودیوں نے ہتھیار تک بھی اٹھائے، لیکن ظاہر ہے نازی جرمن اس وقت پوری دنیا سے قابو میں نہ آنے والا طاقت کا طوفان تھا، تو یہودی اس سے کیسے جان چھڑا سکتے تھے؟ پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے اس وقت اور آج بھی یہودیوں کے حق میں کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ اس قوم نے جس برتن میں کھایا اسی میں سوراخ کیا۔ ہر قوم کو ڈسنے کی کوشش کی گئی، ہر گروہ کو بلیک میل کیا گیا، دولت کی خاطر انسانیت کو داؤ پر لگایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اس المناک پہلو کا دوسرا تاریخ ترین رخ یہ ہے کہ جنگ عظیم کے دونوں متعارف فریقوں کو سرمایہ فراہم کرنے والی بہت بڑی فرم یہودیوں کی ملکیت تھی۔ کیا ہم اپنے مذہب بلکہ ہم نسل رشتہ داروں پر اتنا بے پناہ ظلم ہوتے دیکھ کر وہ سرمایہ کی فراہمی بند نہیں کر سکتے تھے؟ دنیا کی 4 قیمتی ترین اوصاف ان یہودیوں کے پاس ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ دولت ان یہودیوں کے پاس ہے۔ یہودیوں کے مالیاتی اداروں نے ساری دنیا سے زر سنہری سلب کر کے اپنے دوزخ پر رکھے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ اسی قوم کے پاس ہیں، اور باقی اقوام کی اعلیٰ ترین تعلیمی سطح ان کے ہاں معمولی حیثیت کی عمل سمجھی جاتی ہے۔ دنیا بھر کا حسن اسی قبیلہ بنی اسرائیل پر ختم ہے۔ آخر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور دنیا بھر کی ذہانت اس قوم کے دماغ میں ایسے سمٹ آئی ہے۔ اس قوم کے دانشوروں نے کل انسانوں کو آگے لگا رکھا ہے۔ سارے انسان ان کی قیادت، ان کا علم، تجربہ اور کل انسانوں کی فکر و غم دوش سب کا سب اس قوم
کی صدیوں اور نسلوں پر محیط سازشوں کے سامنے بے بس ہے۔ یہ 4 قیمتی ترین اوصاف کے باوجود اس قوم کی بدقسمتی اور سیاہ بختی ہے کہ بے فیضی قوم ہے۔ ان کے ہاتھوں ہمیشہ انسانوں کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس آسمان نے یہودیوں کے ہاتھوں انسانوں کی تباہی دیکھی ہے اور یہاں سے کبھی انسانوں کا بھلا میسر نہیں آ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کل اقوام عالم، خواہ وہ تاریخ کے کسی دورانیے سے تعلق رکھتی ہوں، یہودیوں سے ہمیشہ خائف ہی رہی ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اور شرق تا غرب لفظ یہود ایک طعنے اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔